اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الحمدللہ الذی جعلنی من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ہم اس پرمسرت موقع پر کیونکہ آج کا دن عید سعید غدیر کا دن ہے، آج ہم آپ کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد، تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین آج کے دن ہم پروردگار عالم سے دست بدعا ہیں کہ پروردگار آج غدیر کے طفیل میں وارث غدیر کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اس وقت ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے اصول اور آداب لے کر آئے ہیں کہ جن کو اپنانے کے بعد ہم اپنی زندگی کو غدیری زندگی بنا سکتے ہیں، اپنی حیات کو غدیری حیات بنا سکتے ہیں۔ وہ 5 اصول ہمیں روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جن میں سے پہلا ادب یا پہلی اصل وہ یہ ہے کہ آزادی۔ آزادی کیا ہے؟ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان غیر خدا کی پرستش سے نکل کر پروردگار اللہ سبحانہ و تعالی کی پرستش نہیں کرتا ہے تب تک حقیقی معنی میں وہ آزاد نہیں کہلاتا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مبعوث کیا گیا اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ آپ غیر خدا کی پرستش سے لوگوں کو نکال کر پروردگار کی پرستش کی طرف لے کر آئیں، اس کی عبادت کی طرف لے کر آئیں اور شیطان کی پیروی سے نکال کر رحمان کی پیروی پر لوگوں کو لگا دیں۔ یہ حقیقی معنی میں آزادی کا مطلب ہے جو ہمیں غدیر سے ملتا ہے۔ دوسرا جو اہم نقطہ ہے اور دوسری اصل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اخلاق۔ یعنی جب تک ہم اپنے آپ کو غدیری اخلاق سے مزین نہیں کریں گے، اسلامی اخلاق سے مزین نہیں کریں گے، ہم حقیقی غدیری نہیں کہلا سکتے۔ ہم عام طور سے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اپنے اساتذہ کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ کیا انہی افراد کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا اخلاق ہے؟ نہیں، بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے دشمن کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ میں جندب ازدی نام کے ایک صحابی نے یہ بیان کیا کہ جب بھی ہم میدان جنگ میں ہوتے تھے تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہم سے فرماتے تھے، یعنی یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں بلکہ چندین مرتبہ کا واقعہ، کیا فرماتے تھے؟ کہتے تھے اے جندب دیکھو، اگر تم دشمن سے جنگ کرو اور تمہارا دشمن تم سے شکست کھا جائے تو ہرگز اس کے بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کرنا، اگر وہ زخمی ہو گیا ہے تو اس کو ستانا نہیں، اور اگر تم نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، اور ہاں اگر تم اس کے خیمے تک پہنچ گئے ہو تو دیکھو اس کے خیمے میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا اور ان کی عورتوں کو بھی پریشان نہ کرنا، اور چاہے وہ تمہارے حاکم کو ہی برا کیوں نہ کہیں۔ یہ غدیری اخلاق ہے، یہ اسلامی اخلاق ہے۔ تیسری اصل کیا ہے؟ عدالت کیا چیز ہے؟ یعنی جب تک ہم اپنے معاشرے میں اپنی زندگی کو عدالت سے مزین نہیں کریں گے، حق و انصاف سے کام نہیں لیں گے، تب تک ہم واقعی غدیری نہیں کہلا سکتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، کیا آپ نے فرمایا کہ وہ معاشرہ ترقی کی منزلوں پر جا ہی نہیں سکتا کہ جس معاشرے میں ایک انسان دوسرے انسان کی زہر آلود باتوں سے محفوظ نہ رہ سکے، یا اس معاشرے میں ایک مظلوم کا حق ظالم سے دلوایا نہ جا سکے۔ یعنی جس معاشرے میں حق و انصاف نہ ہو، عدالت نہ ہو، وہ معاشرہ کبھی بھی غدیری معاشرہ نہیں بن سکتا۔ چوتھا اصل اور چوتھا ادب وہ کیا ہے جو غدیر سے ہم کو ملتا ہے؟ چوتھا ادب کیا ہے؟ وہ یہ کہ حقوق یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ہماری گردن پہ کن کے حقوق ہیں۔ آیا ہم نے اپنے برادر دینی کے حقوق کو ادا کیا؟ نہیں کیا۔ آیا ہم نے اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ناظرین کہ ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے گردن پہ کن کے حقوق ہیں، کن افراد کے حقوق ہماری گردن پر ہیں۔ مولانا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک صحابی ابو الاسود الدویلی
امام نے ان کو بصرے کا قاضی بنایا، یعنی عدالت کا جج بنایا. اس کے بعد آپ نے ان کو معزول کر دیا. جب یہ کوفے واپس آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ مولا آپ نے مجھے کیوں معزول کر دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ عدالت کے وقت، جس وقت عدالت لگتی تھی، تمہاری آواز وہاں پر موجود ملزم اور مجرم دونوں کی آوازوں سے بلند ہوتی تھی. اللہ اکبر. غور کیا آپ نے کہ کن کن چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اسلام نے تنبیہ کی ہے کہ کہاں عدالت ہے، کہاں حقوق ہے، کہاں ہم نے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے. ایک قاضی، ایک جج کا حق یہ ہے کہ وہاں موجود چاہے مجرم ہو چاہے ملزم ہو، ان دونوں کی آواز سے بلند اس کی آواز نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد آخری اصل اور آخری ادب یہ ہے کہ قانون یعنی وہ قوانین جو پروردگار عالم نے بنائے ہیں ان کی رعایت کرنا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں قانون پر عمل کرنے کے بعد کیسی غدیری حیات حاصل ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر زمین و آسمان کی تمام نعمات کو مجھے دے دیا جائے صرف اس لیے تاکہ میں پروردگار عالم کی نافرمانی کرتے ہوئے ایک چونٹی کے منہ سے اس کے رزق کو چھین لوں، تو خدا کی قسم علی یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہاں قانون الہی ہے کہ جس کی رعایت، جس کی پاسداری اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی انجام نہیں دے سکتا. آخر میں ہم دست بدعا ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں حیات غدیری عطا فرما اور وارث غدیر کے ظہور میں تعجیل فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.